کہنے لگے نقطے کو پکڑ لو ہے، پڑھ نقطہ، چھٹ حساب کتابانو، چھٹ دوزخ قبر دے عذابانو، بند کر کفر دیاں کتابانو۔ کہنے لگے چھوڑو قبر دوزخ کے عذابوں کو، جہاں کالی کملی والے سرکار تشریف لائیں گے۔ تو عاشق کیوں پریشان تو یہ ہو، عاشق عذاب کے اوپر پریشان نہ ہو۔ عاشق پریشان ہو تو اس وجہ سے ہو کہ جب آقا جان قبر میں تشریف لائیں تو قدموں پر میں گنوں، فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہم نے تو ان کے دیدار کی تیاریاں کرنی ہیں یہاں بیٹھ کے، اور ان کے دیدار کی تیاریوں میں جو مین نقطہ ہے، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پڑھ نقطہ، چھٹ حساب کتابانو، چھٹ دوزخ قبر دے عذابانو، بند کر کفر دیاں کتابانو۔ فرمایا نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، فرمایا ان کو بھی چھوڑو، بند کرو ان کی کتابوں کو۔ فرمایا صاف کر دل دیاں باغانو، کہا دل کو، قلب کو کتے کے لیے بھی صاف کر دو، تو اپنے قلب کو صاف کرو، یہ نقطہ ہے۔ اور جب قلب کی صفائی کے ساتھ جب آپ محفلوں میں آگے بیٹھیں گے اور اس انداز سے اور یہ ذہن میں رکھ کے آگے بیٹھیں گے کہ وہ بزرگ تھے تو وہ وضو فرما رہے تھے، وضو خانے کے اندر ایک شخص آیا، وضو کیا، اٹھا، نماز پڑھی اور جانے لگا۔ آپ نے اسے روک لیا، کہا کہ میں تو اتنی دیر سے وضو کر رہا ہوں، ابھی تو میرا وضو ختم نہیں ہوا، وضو بھی کر بیٹھے، جا کے نماز بھی پڑھ کے آگے۔ تو وہ کہنے لگا حضور کون ہے جو اس کی عبادت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے ایسا کہ جیسا کھڑے ہونے کا حق ہے، عبادت ایسی جو کرنے کا حق ہے؟ کہا کون ہے جو اس کی عبادت کر سکتا ہے؟ حضور میں تو صرف اللہ کے در اور گھر پر اس وجہ سے آتا ہوں کہ میں کہنے کے لیے آتا ہوں کہ مالک میں باغی نہیں ہوں، بس میں اس وجہ سے آتا ہوں کہنے کے لیے کہ مالک میں باغی نہیں ہوں۔ بولا مالک میں باغی نہیں ہوں، فقط اس وجہ سے آتا ہوں۔ تو ہم محفلوں میں آئے، یا رسول اللہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم آ کے حاضری دے رہے ہیں، صاف قلب کے ساتھ آگے بیٹھو، حاضری دو، جو دل میں جائز حق خواہشات ہو، جو دل میں مرادیں ہو آپ لے کے بیٹھ جاؤ، آپ واپس اٹھ کے نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ان جائز حق مرادوں کو پورا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو، یہ میں آپ کو خانقاہی حوالے سے آپ کو میں مشورہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کے، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے جو اللہ نے شرف عطا فرمایا، تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے قدم، اور قدم میں آپ کاف ہٹا دو تو بچے دم، تو فارسی کے اندر کہتے ہیں دم بدم دمرا غنیمت بدم، کہتے ہیں کہ یہ جو دم سانس ہے اسے غنیمت سمجھو، اور ایسی جگہ بیٹھ کے یہ سانسیں لو جہاں اللہ اللہ کے نبی کی محبت ہو، اس سانس لینے سے روح کی توانائی ہوگی، روح کی، مگر بیٹھو خلوص سے دل کے ساتھ، اور یہ کہو بیٹھ کے کہ اللہ میں باغی نہیں ہو۔ ہم اس وجہ سے اسٹیج کے اوپر علماء کے توسط سے ناخوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے لباس پہن کے آؤ، ایسے انداز سے آؤ محفلوں کے اندر کہ جب آپ آؤ دور سے پتہ چلا حضور کا عاشق آ رہا ہے، وہ جب آئے تو تفکرات دنیا سے آپ کو آزاد کرا دے، وہ وہاں بیٹھ کے جیسے تفکرات دنیا سے آپ کی آزادی ہوگی، آقا جان اپنی نگاہ عنایت اس پہ ڈال دیں گے۔ جب تک دنیا کی فکر کے اندر گرفتار ہوگے، نہ خانقاہوں کا فیض ملے گا، نہ محفل مبارکہ کا آنے کا مقصد حل ہوگا۔ اگر ہم چاہتے خانقاہوں کا ہمیں فیض ملے، ماں باپ کے آگے بیٹھو تو تفکرات دنیا سے آزاد ہو کے بیٹھو، ان کی محبت لے کے بیٹھو، جب اٹھ کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی آپ کے آگے مسخر کر دے گا مالک، اور ہمیشہ کے لیے تفکرات دنیا سے آزاد کرا دے گا۔ یہ اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا نور ہے۔ آپ دیکھو رمضان المبارک میں مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک گناہگار مجھ جیسا آدمی سیاکار روزہ رکھا ہوا ہو، گناہگار آدمی، ماشاءاللہ یہ چھوٹے بھائی بھی، چھوٹے بھائی ہیں اور ناخواں بھی ہیں، ان کے آنے پہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، فیض رضا، فیض قدوسیہ، علماء اہل سنت،
علماء حق. تو رمضان میں آپ دیکھو کہ مجھ جیسا گنہگار آدمی ہو اور کوئی اس سے کہے کہ بھائی آپ چپ کر کے سائڈ پہ آؤ، پانی پی لو، پیاس لگ رہی ہے، کھانا کھا لو، بھوک لگ رہی ہے، چپ کر کے. شاہ جی کون دیکھ رہا ہے؟ تو بے ساختہ مجھ جیسا گنہگار آدمی بھی کہے گا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا یہ باتیں رمضان کے بعد نہیں ہوتی، اللہ دیکھ رہا ہے. خالی رمضان میں ہی ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ خاص نور اللہ کا اس ماہ مبارکہ میں امت پہ نازل ہوتا ہے قلبوں کے اوپر، اور اسی ہی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جاؤ جا کے سچوں کے پاس بیٹھو، جاؤ جا کے صحبت اختیار کرو. تو اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمیں خانقاہ کا فیض ملے، علماء کا فیض ملے، تو یاد رکھنا ایک نقصہ دے کے میں جا رہا ہوں. علماء کی صحبت میں ہمیشہ آپ خوش رہو گے، سکون میں رہو گے، اطمینان قلب میں رہو گے، نفس مطمئنہ کے اندر رہو گے، اللہ کی رضا میں راضی رہو گے اگر میری اس بات کو سمجھ گئے. علماء بیٹھے ہیں کہ آپ یہ نہ زندگی میں آج کے بعد یہ نہ سوچنا کہ جو ہمارا پیچھے وقت گزرا ہے وہ بہت اچھا تھا یا آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. آپ اگر چاہتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا فیض ملے آپ کو، کیونکہ اس امت میں تقسیم ہے. آپ چاہتے ہو تو آپ بولو جو حال اس وقت ہمارا ہے سب سے اچھا یہی حال ہے ہمارا. جس حال میں ہم ہیں اللہ سے کہو کہ مالک تیری رضا میں ہم راضی ہیں، اور خوش ہے اگر تو نے اپنے پیارے حبیب پاک کی محفل میں بٹھا دیا تو مالک تیری رضا میں راضی ہے. جب ہم حال کے اوپر خوش ہوں گے تو پچھلا جو وقت ایسا گزرا ہوگا ہم سے تو مالک اسے بھی ٹھیک کرے گا، آنے والا جو وقت ہوگا مالک اسے بھی ٹھیک کرے گا. آج جس کو جو عنایات اللہ کی طرف سے ہوئی، یہ نہ کہے کہ جب میں آنے والے وقتوں میں کوئی پروگرام تشکیل دوں گا تو وہ وقت بہتر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کل وقت کو نہ دیکھ سکے. تو مالک سے یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ جو آج کا وقت تو نے مجھے دیا میں تیری رضا میں راضی ہوں اور خوش ہوں کہ مالک، اور مجھے اپنے حال میں شامل حال رکھ کے اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے آپ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو یہ محفل میں آئے ہم تو انشاءاللہ یہ تہیہ کر کے یہاں سے جائیں گے کہ آئندہ کے بعد اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، ہوں گے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شاہ صاحب کے زیر سرپرستی الحمدللہ بڑی محنت شاہ صاحب کی، ایسے بھائی ہونے کے ناطے نہیں، میں ویسے بھی ان کی کاوش اور کوششوں کو سارے جانتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کو نہ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ساتھ ہیں، تو کشتی ہوتی ہے اس میں بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کرکٹ میچ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں اصحاب صفا میں کتنے لوگ تھے، پوری دنیا پہ غالب آ گئے. تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے، یہ دیکھیں نفع ہو رہا ہے نقصان اس کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. انبیاء علیہ السلام نفع نقصان کے لیے نہیں آئے دنیا میں، صحیح اور غلط کے لیے آئے. اگر ٹھیک ہو رہا ہے آپ صحیح کر رہے ہو اور آپ کو دنیا کے لیے نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ جب کوئی بوجھ ڈالتے اٹھانے کی طاقت بھی دیتے ہیں، وہ وقت آئے گا صحیح ہو جائے گا. اور نفع ہو رہا ہے مگر ناجائز سے غلط ہے تو ایسا نفع کس کام کا؟ وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، مگر کسی کام کا نہیں تھا. تو یہ نہ دیکھو الحمدللہ آپ کی کاوشیں کوششیں آج دنیا کے گوشے گوشے میں حضور علیہ السلام کی محبت کا فیضان بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے کہ شاہ صاحب اپنی قربت دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے قلبوں میں حضور پاک کی محبت ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ بیٹا جا کے اپنے اہل و عیال کی خدمت کرو، والدین کی اتباع کرو. یہی ہمارا درس ہے، یہی تربیت ہم نے ان سے حاصل کی، یہی ان کی تربیت میں رہے کہ ہم نے سیکھا کہ ہم سے جو کچھ سیکھنا ہے حاصل کرنا ہے، کرنے کے بعد جاؤ جا کے اس کا استعمال اپنے اہل و عیال پہ کرو، اپنے والدین پہ کرو. تو کتنی اچھی تربیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور آپ کی جو کاوشیں کوششیں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور آپ کے توسط سے ایک اور محفل مبارکہ ہے
شاہ صاحب سے چھوٹے بھائی ہیں شاہ احمد جیلانی صاحب، امام و خطیب ہے جامع مسجد صدیق اکبر بلاک 18 میں، ان کی مسجد سے متصل شاہ صاحب نے محفل وہاں پہ بھی رکھی تھی، کروائی تھی، تو انشاءاللہ میری وہاں پہ اس کے بعد حاضری ہوگی، شاہ صاحب کا حکم ہے۔ اور ہمارے یہ جو گھرانے جمال بھائی، ان کے تمام برادر، یہ مستحق ہیں، اللہ کی میں عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ یہ کرتے دل سے محبت ہے۔ ہمارے بابا ایک شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے میں ذرا سی شکست پر ہوا پانی پانی، ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے۔ شکست کس سے ہوتی ہے؟ دشمن سے ہوتی ہے۔ تو بابا جان فرماتے ہیں میں ذرا سی شکست پر ہوا پانی پانی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دشمن بھی ہو خاندانی، میں ذرا سی شکست پر ہوا پانی پانی، میں چاہتا ہوں میرا دشمن بھی ہو خاندانی۔ تو بات انسان خاندانی بات کرے، انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، حسب نسب سے نہیں۔ ابو لہب کون تھے؟ حضور کے چچا تھے، ہاشمی بھی تھے، قریشی بھی تھے، عادتیں ٹھیک نہیں تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور سلیمان فارس سے آئے، بلال ابشا سے آئے، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی سے کہا اے سلیمان آپ میری اہل بیت سے ہو۔ بلال ابشی سے کہا جاؤ جا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ تو حسب نسب اپنی جگہ پہ اوپر ہے، مقام کی بات ہے، مگر عادتیں ان بھائیوں کی عرصہ دراز سے استقامت جو میں نے دیکھی ہے۔ کتب کے معنی یہ جو چکی کے درمیان کلی ہوتی ہے اس کو بھی کتب کہتے ہیں۔ جب مختار کاکیوشی علیہ رحمہ بابا خواجہ غریب النواز فرمایا نا یہ قطب الاقطاب ہیں، قطب المدار ہیں، قطب الارشاد ہیں یہ، تو وہ سب جن کے قدموں میں کہا حضور اتنا بڑا مقام ملا کیسے؟ فرمایا صرف استقامت کی وجہ سے۔ تو 100 کرامتوں میں ایک استقامت اچھی۔ آج سے کتنے سال قبل، 8-9 سال قبل، میں نے جمال بھائی کو جس محبت میں دیکھا، الحمدللہ رب العالمین، دن ب دن وہ محبت بڑھتی ویز کرانے کی دیکھی، ساداتوں سے، اہل بیت والوں سے، علم والوں سے، صاحب منصب والوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین بندوں کے جو خدام ہیں ان سے جو ان کی محبت دیکھی، میری دل سے دعا ہے اللہ اس محبتوں کو ہم سب کے دلوں میں ہماری نسلوں تک قیامت تک جاری و ساری فرمائیں، اور صاحب خانہ کو ہماری طرف سے بہت مبارک ہو۔ اللہ یہ محفل مبارکہ اعلیٰ مقام کے ساتھ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، اور بالخصوص آپ کے والد ماجد ان کو اصال ثواب کے لیے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو اللہ درازی عمر عطا فرمائے، اہل و عیال سمیت پڑوسیوں پہ، اہل محلہ آپ لوگوں پہ، سب پہ، آپ کے اہل و عیال پہ اللہ مجھ گناہگار کی دعائے خاص فضل و کرم اللہ فرمائے، اور جو حال اللہ نے ہمیں دیا، جو نعمتیں دی، اللہ ہر وقت اس کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔